اچھا جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر کا ہمارا یہ لاسٹ ٹاپک ہے، اور یہ دونوں ہی جو ٹاپک ہیں پلانٹ ٹیشوز اور اینیمل ٹیشوز، یہ دونوں بڑے لمبے اور لینتھی ٹاپکس ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کو اس طرح سے تیار کریں گے تو آپ کو یہ یاد کرنے آسان ہو جائیں گے۔ پہلے اس کی ایک ٹری ڈائیگرام بنا لیں، وہ ٹری ڈائیگرام جو ہے وہ آپ کو اس کے بلٹ پوائنٹس یاد رکھنے میں آسانی دے گی۔ بعد میں پھر آپ اس کے سینٹینس بنا لیں بعد میں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے پلانٹ ٹیشوز۔ تو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ بات کی کہ ٹیشوز کیا ہوتے ہیں، تو اینیملز میں ٹیشوز پڑھے ہم نے، پھر پلانٹس میں ٹیشوز پڑھے۔ مائکرو آرگنزم چونکہ ہوتے یونی سیلولر ہیں تو اس میں ٹیشوز بنتی ہی نہیں ہیں، ہم اس لیے ان کا ذکر بھی ٹیشوز میں نہیں کرتے۔ اب پلانٹ ٹیشوز جو ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہیں سمپل ٹیشوز اور ایک ہیں کمپاؤنڈ ٹیشوز۔ پہلے تو آپ نے یہاں سے ہی شروع کر دینا ہے اس کو۔ سمپل ٹیشوز کون سے ہوتے ہیں؟ اگر سمپل ٹیشو کو دیکھیں گے تو اس میں جتنے بھی سیل ہیں وہ سب ایک جیسے ہوں گے۔ تو سمپل ٹیشوز کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ سمپل ٹیشوز جو ہیں ان میں جتنے بھی سیلز پائے جاتے ہیں وہ سب سیل سیم ہوتے ہیں۔ اگر سب سیل سیم ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ سمپل ٹیشوز ہیں، اور اگر سیم نہ ہوں، ایک یا ایک سے زیادہ طرح کے یعنی ایک سے زیادہ طرح کے سیلز ہوں اور وہ مل کر ایک ٹیشو بنا رہے ہوں مختلف طرح کے سیلز، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ کمپاؤنڈ ٹیشو ہے۔ اس کی آگے ہم بات ابھی کریں گے۔ سمپل ٹیشو پھر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے میرسٹمیٹک ٹیشوز اور دوسرے ہیں پرماننٹ ٹیشوز۔ میرسٹمیٹک ٹیشوز جو ہیں یہ ایبلٹی رکھتے ہیں ڈیوائیڈ کرنے کی، دے ہیو دا ایبلٹی ٹو ڈیوائیڈ اینڈ ری ڈیوائیڈ، ان کے اندر تقسیم ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ میرسٹیم سے لفظ، میرسٹیم کا مطلب ہی کیا ہے کہ یہ ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں، تقسیم ہوتے رہتے ہیں۔ دے ہیو دا ایبلٹی ٹو ڈیوائیڈ اینڈ ری ڈیوائیڈ، جتنا یہ ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں اور نئے سیلز ان میں بنتے رہتے ہیں، ایڈ ہوتے رہتے ہیں۔ جبکہ اس کے دوسرا جو ہے اس کے ٹیشو سمپل ٹیشو وہ ہے پرماننٹ۔ اب یہ نام سے ہی خود ہی بتا رہا ہے پرماننٹ ہے، ونس دے آر فارمڈ دے ول ناٹ ڈیوائڈ۔ بناتے ان کو یہ میرسٹمیٹک ٹیشوز ہی ہیں، یہی میرسٹمیٹک ٹیشوز پرماننٹ ٹیشوز کا کوٹا بناتے ہیں اور ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں، لیکن پرماننٹ ٹیشوز جب بن جاتے ہیں تو پھر یہ فردر ڈیوائیڈ نہیں ہوتے، جبکہ میرسٹمیٹک ٹیشو جو ہیں یہ اپنی پوری لائف ٹائم میں ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں۔ میرسٹمیٹک ٹیشوز پھر دو ٹائپس کے آپ کہہ لیں، دو لوکیشنز پہ پائے جاتے ہیں، ایک ہیں ایپیکل میرسٹمیٹک ٹیشوز اور دوسرے ہیں لیٹرل میرسٹمیٹک ٹیشوز۔ ایپیکل میرسٹمیٹک ٹیشوز جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں ایپیسیز میں۔ یہ لفظ ہے ایپیسیز، ایپسیز کا مطلب ہوتا ہے ٹپس، سرے، جڑ کا سرا جہاں سے جڑ گرو کرتی ہے، اور ٹپ تنے کا، یعنی یہ دو جگہوں پہ پائے گئے ابھی، روٹ اینڈ سٹیم یا شوٹس۔ تو روٹس کی سروں پر اور سٹیم کے ایپیسیز پر، ایپیسیز کا مطلب ابھی میں نے بتایا آپ کو ٹپس، کنارے، سرے، تو روٹس کے سروں پر اور سٹیم کے سروں پر یہ پائے جاتے ہیں۔ اب ان کی سٹرکچر جو ہے وہ آپ کو بتانی ہوتی ہے۔ تو یہ میرسٹمیٹک ٹیشوز کی سٹرکچر ہے، ایک تو یہ پتلی دیواروں والے ہوتے ہیں، دے ہیو تھن والڈ، باریک باریک دیواریں ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ان کے اندر نیوکلیس جو ہے وہ لارج ہوتے ہیں، یہ مختلف سائز کے نیوکلیس ہوتے ہیں۔ ویسے آپ نے دیکھا پڑھا ہوا ہے نا کہ پلانٹ کے اندر ایک بڑا ویکیول ہوتا ہے جس کی وجہ سے چھوٹا سا دبا ہوا ایک نیوکلیس ہوتا ہے، لیکن ان میں لارج نیوکلیس ہوتا ہے، ویکیول چھوٹے ہوتے ہیں۔ اسمال اور نو ویکیولز، ابھی ہم نے بات کی کہ لارج نیوکلیس ہے تو پھر ویکیول چھوٹا ہو جائے گا، اگر لارج ویکیول ہے تو نیوکلیس چھوٹا ہو جائے گا۔ تو ان میں کچھ میں ویکیول ہوتے ہیں اور کچھ میں ہوتے ہی نہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ پھر ان کے درمیان انٹر سیلولر سپیسز نہیں ہوتی، یعنی سیلز کے درمیان سپیس نہیں ہوتی۔ اگر یہ ایک سیل ہے تو دوسرا سیل اس کے ساتھ ہوگا بالکل جڑا ہوا، اور ان کے درمیان میں سپیس نہیں ہوگی۔ انٹر سیلولر، سیل کے درمیان میں سپیس، خالی جگہ۔ یہ سارے جو ہیں یہ کریکٹرسٹک ہیں کس کے؟ یہ میرسٹمیٹک ٹیشوز کے، یعنی یہ دونوں میں پائے جائیں گے۔ اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ دو طرح کے میرسٹمیٹک ٹیشوز پڑھ رہے تھے، ایک ایپیکل اور ایک لیٹرل۔ ایپیکل کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی، جو ٹپس پہ پائے جائیں گے، روٹس کی اور سٹیم کی۔ یہ اگر ٹپس پہ پائے جائیں تو اس کی وجہ سے سیلز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، نمبر آف سیلز انکریز ہوتے ہیں، تو
تو جب نمبر آف سیلز انکریز ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گروتھ ہو رہی ہے. تو اس طرح کی گروتھ کی وجہ سے لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں پرائمری گروتھ. اس کو کیا کہیں گے؟ پرائمری گروتھ. مطلب کیا ہے اس کا؟ انکریز ان لینتھ. یہ پرائمری گروتھ یہ رسپانسبل ہیں پرائمری گروتھ کے. لمبائی میں اضافہ ہوگا پودے کی, تنوں میں بھی اور جڑوں میں بھی. دوسرے جو ہیں وہ ہیں لیٹرل میریسٹیم, جو اطراف میں ہے. لیٹرل کا مطلب اطراف. اس میں آپ کے پاس یہ مختلف جگہوں پہ پائے جاتے ہیں. ایک تو ویسکولر کیمبیم ہے. اگر آپ ایک سٹیم کو بنائیں, یہاں میں ایک بناتا ہوں چھوٹا سا سٹیم, تو اس میں ویسکولر بنڈل یوں پڑے ہوتے ہیں. فرض کریں یہ ان ویسکولر بنڈل میں باہر کی طرف آپ کے پاس فلوئم اور اندر کی طرف آپ کے پاس زائلم ہوتی ہے. ان کو کہتے ہیں ویسکولر بنڈلز. زائلم اور فلوئم کو کیا کہتے ہیں؟ ویسکولر بنڈل. زائلم اور فلوئم, ان کا کام ہے کہ یہ ویسکولر کرتے ہیں, یعنی چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, اس لیے ان کا یہ نام ہے. تو ویسکولر بنڈلز کے درمیان میں یہ جو لائن ہے نا, اس کو میں ریڈ کی بجائے تھوڑا سا پرامیننٹ کرنے کے لیے کلر چینج کرتا ہوں تاکہ آپ کو محسوس ہو. یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ویسکولر کیمبیم. یہ ایک سیلز کی لیئر ہے. یہ جو لائن ہم نے لگائی ہے ایکچولی یہ سیلز کی تہ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, یعنی یہ ساری سیلز کی تہ ہے. اب سیل تو میں بنا نہیں سکتا ہوں, ادھر اتنا ٹائم نہیں ہے. اگر میں یوں سیل بنانے لگوں گا تو اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم, تو بڑا مسئلہ بنے گا. تو ہم سمپل سی ڈائیگرام بناتے ہیں جو ہمیں سمجھانے میں آسان ہو, ٹائم کم کنزیوم کرے. تو ویسکولر کیمبیم جو ہے وہ یہ درمیان میں ہوتی ہے زائلم اور فلوئم کے. اس کی وجہ سے سیکنڈری زائلم اور سیکنڈری فلوئم بنتے ہیں. اس کی وجہ سے سیکنڈری زائلم یعنی باہر کی طرف یہ تھے نا پہلے والے, یہ تھے پرائمری فلوئم, یہ تھی پرائمری زائلم. جب اس نے گروتھ کرنی ہے تو اس نے اس پرائمری کو اندر کی طرف دھکا لگانا ہے, پرائمری زائلم کو, اور اس کے بعد جو آئیں گے وہ آئیں گے پرائمری فلوئم, جبکہ یہاں پرائمری زائلم, جبکہ باہر کی طرف جو ہے وہ اگر پرائمری فلوئم ہے تو اس کے اندر سیکنڈری فلوئم آئے گی. اس طرح جو سیکنڈری ٹیشوز ہیں وہ پودے کی موٹائی میں اضافہ کرتے ہیں, یعنی اس کی وجہ سے یہ پودے کا جو تنا ہے یہ یوں موٹا ہوتا چلا جاتا ہے. تو پودے کے تنے کی موٹائی میں اضافے کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری گروتھ. تو یہ رسپانسبل ہیں کس چیز کے؟ سیکنڈری گروتھ کے. ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب لمبائی میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری گروتھ. یہاں ہم کہہ رہے ہیں موٹائی میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کو انکریز ان تھکنس. کیا بڑھ رہی ہے؟ تھکنس, موٹائی تنے کی. تو اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری گروتھ. تو ایک تو یہ ہیں کیمبیم. دوسرے ہیں کور کیمبیم, جو پودوں کے جانبی اطراف میں ہوتے ہیں, باہر کی طرف سائڈ پہ, یعنی کارٹیکس وغیرہ میں. تو اس کی وجہ سے بھی پودے کی جو ہے وہ مختلف ریپیئر اور اس کی موٹائی میں اضافہ ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے انٹر کیلری میریسٹم. یہ پودے کے مختلف حصوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں, خاص طور پہ جہاں پہ مثلاً اگر کسی ہربی وور کا یا کسی کا پاؤں آ جائے, پودا کچلا جائے, تو اس کو ریپیئر کرنا ان انٹر کیلری میریسٹمز کا کام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ کے پاس میریسٹمیٹک ٹیشوز ہو گئے, یعنی ایسے ٹیشوز جن کے اندر ایبلٹی ہے ڈیوائڈ اور ری ڈیوائڈ کرنے کی, تقسیم کرنے کی. یہ تو تھے میریسٹمیٹک. اب اس کے ساتھ آ گئے دوسرے نمبر پہ پرماننٹ ٹیشوز جو مستقل ہیں. ایک دفعہ یہ بن گئے تو پھر یہ تقسیم نہیں ہوتا. اس میں پہلے نمبر پہ ایپیڈرمل. یہ جس طرح جانوروں میں ہم نے پڑھے تھے نا ایپیتھیلیل, آؤٹر موسٹ کورنگ بنانے والے, یہ ایپیڈرمل ہیں جو آؤٹر موسٹ لیئر بناتے ہیں پودوں میں. تو یہ ان کی سٹرکچر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنگل لیئرڈ ہوتے ہیں, باریک سے طے ہوتی ہے ایک اوپر, سنگل لیئر ہے. پھر اگر جڑوں پہ ہوں تو یہ روٹ ہیئرز بناتے ہیں. اگر ایپیڈرمل لیئر ہو, ایپیڈرمس ہو, یعنی ایپیڈرمل لیئر کیا بنائے گی؟ ایپیڈرمس. تو اس ایپیڈرمس کی جو آؤٹ گروتھ ہوتی ہیں, جو تھوڑا سا باہر نکلے ہوتے ہیں, وہ روٹ ہیئرز بن جاتے ہیں. اور روٹ ہیئرز کا کام ہے ایبزارپشن آف واٹر اینڈ سالٹس.
جب یہی ایپیڈرمس سٹیم پہ یا لیوز پہ جاتی ہے تو سٹیم پہ جائے گی تو وہاں یہ ایک لیئر بناتی ہے کیوٹیکل جو کیوٹن سے بنی ہوئی ہے. پتوں میں جب یہ پہنچتی ہے تو وہاں پہ یہ سٹومیٹا بناتی ہیں. ایپیڈرمس میں سٹومیٹا ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح ایپیڈرمس جو ہے وہ آؤٹر موسٹ کورنگ بناتی چلی جاتی ہے باہر کی لیئر جو ہے. جبکہ اس کے نیچے جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں گراؤنڈ. دیکھیں نا, سب سے باہر اور اسے نیچے گراؤنڈ سینس ہی کیا دے رہا ہے نیچے. تو گراؤنڈ جو ہے وہ ٹیشوز کی ایک لیئر ہے ہمارے پاس پودوں میں, جو کہ کیا ہوتے ہیں پہلے نمبر پہ ایک تو یہ ہوتے ہیں سفیریکل ہیں, ویسے گول گول سے ہوتے ہیں, لیکن جہاں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں وہاں ان کی نکریں فلیٹ ہو جاتی ہیں. یعنی جہاں پہ یہ ٹچ کرتے ہیں ایک دوسرے کو وہاں پہ ان کی نکر فلیٹ ہو جاتی ہے. اور تیسری پراپرٹی یہ ہے کہ ان کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں, نیوکلیس چھوٹا اور ویکیول بڑا ہوتا ہے. جب ویکیول بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر سٹور کرتے ہیں فوڈ کو. یہ اس کی پراپرٹی ہے. اب یہی جو سیلز ہیں یہ ایپیڈرمس کے نیچے ہیں. تو لیوز میں ایپیڈرمس تھی نا, یہ آپ نے یہ فرض کریں لیف ہے, اس کی 2 ایپیڈرمس پڑھی تھی اس دن ہم نے. ایک ہم نے کہا تھا اپر ایپیڈرمس اور ایک ہم نے کہا تھا لوور ایپیڈرمس. تو ان دونوں کے درمیان جو سیلز ہوتے ہیں وہ ہیں میزوفل سیلز پتوں میں. یہ پتوں میں ہے ہم بات کر رہے ہیں. یہ جو سیلز ہیں یہاں پہ ہوں گے, یہاں پہ ہوں گے. میزوفل سیلز کے بنیادی کام ہے فوٹوسنتھسس کروانا. اس کے اندر ہوتی ہے فوٹوسنتھسس. فوٹوسنتھسس ہوگی تو آپ کو پتہ ہے گلوکوز وغیرہ بنے گی. اچھا, یہ اگر یہ تو ہے نا ہم نے کہا پتوں میں, لیکن اگر یہی کام روٹس میں یا سٹیم میں ہو یعنی گراؤنڈ ٹیشوز, تو پھر وہاں پہ یہ ریسپائریشن کا کام کرواتے ہیں, پروٹین بنواتے ہیں, یہ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو ہیں وہ ہیں سپورٹنگ ٹیشو, سپورٹ کرتے ہیں پودے کو. اب منو وزن پودے نے اٹھایا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ اتنا وزنی قسم کا پودا ہے, پتے ہیں اس کے اندر, فلیکسیبلٹی چاہیے, آندھیوں کو طوفانوں کو وہ روک رہے ہوتے ہیں اور وہ برداشت بھی کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ان کو کیا کہتے, ان کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ سپورٹنگ ٹیشوز کی, جو ان کو سپورٹ دیں, سہارا دیں, مضبوطی دیں, لچک دیں. اس سلسلے میں 2 چیزیں چاہیے, ایک ان کو سٹرینتھ چاہیے, دوسرے ان کو لچک چاہیے, فلیکسیبلٹی. اگر لچک نہ ہو وہ سٹف رہے ٹوٹ جائے گا, اور اگر مضبوطی نہ ہو تو وہ جھکے گا اور گر جائے گا, ٹوٹے گا, اٹھے گا ہی نہیں دوبارہ. تو ایسے اس کے لیے 2 ٹیشوز ہیں پودوں میں, ایک ہیں کولن کائمہ اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں سکلیرن کائمہ. یہ پودوں کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں. کولن کائمہ جو ہیں یہ ایلانگیٹڈ سیل ہوتے ہیں, لمبے لمبے پتلے پتلے سے, اور ان کی دیواریں بھی پتلی ہوتی ہیں, بالکل بریک بریک سی لچکدار یہ یعنی ہوتی, فلیکسیبل ہوتی ہیں. اور ان کے درمیان جو ہے وہ جو پرائمری وال ہے وہ ان ایون ہوتی ہے, یعنی کوئی ضروری نہیں کہ ساری ایک جیسی ہو, کہیں پہ ڈیپوزیشن زیادہ ہیں, کہیں پہ ڈیپوزیشن کم ہوتی ہے, تو وہ ان ایون سی ہوتی ہے. اور یہ پودے کے اس حصے میں پائی جاتی ہے جہاں پہ لکڑی نہیں بنتی, سافٹ مثلا پیٹلز, پھولوں کی پتیوں میں آپ مڈ ریبز ہوتی ہیں پتے کی, جو ریب ہے پتے کے جو اندر ریب ہوتی ہے وہ شہرک سی بنی ہوتی ہے. اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پودوں کے ان حصوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جن حصوں میں لکڑی نہیں ہے, تو یہ ان کو سہارا دیتے ہیں. جبکہ سکلیرن کائمہ جو ہے ان کی سیل وال کے اندر لگنن, اور وہ لگنن اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ وہ سیکنڈری وال جو ہے وہ تقریباً ڈیڈ ہو جاتی ہے, یعنی یہ سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور یہ ہارڈ ہو جاتے ہیں, لکڑی بناتے ہیں, اور یہ پودے کے ان ایریاز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ پودے کے اندر یعنی اس کو بہت زیادہ مضبوطی چاہیے, لچک نہیں چاہیے. یہ ہیں آپ کے پاس دونوں کے دونوں سمپل ٹیشوز. یہ جتنے بھی ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ سمپل ٹیشوز ہیں. ان ٹیشوز میں سب میں جتنے بھی سیل پائے جائیں گے وہ سب سیم ہوں گے. اب دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس کمپاؤنڈ ٹیشو. لفظ ہی دیکھیں کمپاؤنڈ کیا کہہ رہا ہے. ایسے ٹیشوز جو ایک سے زیادہ طرح کے سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ ٹیشوز. اس میں آپ کے پاس ہے زائلم اور فلوئم. ویسے یہ زائلم اور فلوئم جو ہے ان دونوں کا بنیادی کام ہے کنڈکشن, ٹرانسپورٹیشن, ایک جگہ سے مٹیریل کو دوسری جگہ بھیجنا. زائلم کا بنیادی کام ہوتا ہے کہ وہ کنڈکٹ کریں واٹر
سالٹس منرلز وغیرہ کو کہاں پہ؟ جڑوں سے پتوں تک، کیونکہ لیوز وہ فوڈ فیکٹریز ہیں جہاں پہ پانی کی اور سالٹس کی جڑوں سے جذب ہو کے پہنچنے کی ضرورت ہے، جبکہ فلوئم جو ہے اس کا کام ہے کہ جو پتوں میں فوڈ بن رہی ہے یہ اس کو ٹرانسپورٹ کرے سارے جسم میں، نیچے کے ایریاز میں پتوں میں بن رہی ہے تو اوپر سے نیچے لے کے آنا، تو ان کی سٹرکچر میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ زائلم جو ہے وہ دو، میں نے ابھی بات کیا کہ کمپاؤنڈ ٹیشو وہ ہیں جو ایک سے زیادہ طرح کے سیل سے بنے ہوں گے، تو زائلم جو ہے وہ دو طرح سے سیلز جو ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں، ویسل ایلیمنٹس اور ٹریکٹس۔ یہ ویسل جو ہیں یہ لمبے لمبے نوک دار سیلز ہیں، ٹریکٹس جو ہیں یہ سلنڈر شیپ سیلز ہوتے ہیں، یعنی اگر ان کو میں یہاں بنا دوں، یہاں ہی بنا لیتے ہیں، تو یوں یہ لمبے لمبے سے یہ یوں نوک نکلی ہوگی، جبکہ یہ جو ٹریکٹس ہیں یہ اوور لیپنگ سیلز ہیں، یوں ایک سیل دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ان کے اندر اینڈ والز نہیں ہوتی، یہ جو ہے نا یہ ہے سائیڈ وال اور یہ اینڈ وال، تو یہ اینڈ وال نہیں ہوتی، جب اینڈ وال نہیں ہوتی تو ایک ٹریکٹ دوسرے ٹریکٹ کے ساتھ مکمل ہوتا چلا جاتا ہے، آگے چلتا ہے تاکہ پانی کو نیچے سے اوپر تک پہنچایا جا سکے۔ اسی طرح جب فلوئم میں آتے ہیں تو یہ ہے سیو، سیو ویسے پتہ کس کو کہتے ہیں؟ چھلنی کو، جس کے پیندے میں سوراخ ہوتے ہیں، تو سیو ٹیوب سیلز ایسے سیل ہوتے ہیں جن کے پیندے میں سوراخ ہیں، یہاں تو اینڈ وال ہے ہی نہیں تھی نا، فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو زائلم میں ٹریکٹس پائے جا رہے تھے ان میں اینڈ والو ہے ہی نہیں تھی، بس یوں یہ چلتے جاتا تھا پانی، جبکہ فلوئم میں یہ ہے کہ اینڈ وال ہے اور ان میں سوراخ ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو کہتے ہیں سیو ٹیوب سیل، اور ایک سیل، اور اس طرح کے بہت سارے سیو ٹیوب سیل ملیں گے تو وہ بن جاتی ہے سیو ٹیوب، سیو ٹیوب، جبکہ دوسرے اس کے ساتھ جو اس کو مدد کرنے والے ہیں وہ ہے کمپینین سیل، جو ان کو پروٹین بنا کے دیتے ہیں، یہ بھی فلوئم میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ آپ کے پاس ایک یعنی کمپریہنسو سا ایک لیکچر ہے، اگرچہ ہم یہ ویسے روٹین میں 2 دن میں 3 دن میں پڑھاتے ہیں ایک ٹاپک، لیکن اب چونکہ ڈسٹریبیوشن اس کی اس قسم کی ہوئی ہے چیپٹر کی کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ ہمیں ایک ہی دفعہ میں پڑھانا پڑ رہا ہے، اس لیے یہ تھوڑا سا میسی سا ہو گیا۔ بہرحال ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، نہ کچھ سمجھ میں آئے تو اپنے ٹیچر سے کانٹیکٹ کریں۔ اللہ حافظ۔